لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز و محتشم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان تربیتی لیکچر کا سلسلہ جاری ہے. آج کا ہمارا موضوع دشمنی کو دوستی میں کیسے بدلیں. یہ وہ موضوع ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. نفرتوں کو مٹانے کا درس اسلام نے ہمیں دیا ہے، لیکن آج کے اس دور کے اندر نفرتوں کو عام کیا جا رہا ہے اور محبتوں کو مٹایا جا رہا ہے. اسلام کا تو یہ پیغام ہے کہ معاشرے سے نفرتوں کو ختم کریں اور محبتوں کو عام کریں، لیکن افسوس کہ ایک دن وہ دن تھا جب آگ بجھانے والے لوگوں کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ تعداد تھی اور آگ لگانے والے تھوڑے ہوا کرتے تھے. لیکن اب دور وہ آ چکا ہے کہ آگ لگانے والے تو بہت زیادہ ہیں لیکن آگ بجھانے والے کم ہیں. اب اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو کمال تو یہ ہے کہ آپ دشمن سے وہ سلوک کریں کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بننے پر مجبور ہو جائے. اس کے لیے امام الانبیاء قائد المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عرابی آیا. حضور علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک پر ایک چادر لی ہوئی ہے. اب وہ عرابی اس کو مال کی ضرورت تھی اور حضور علیہ السلام کے پاس آیا کہ وہ آپ سے مال لے. اس نے ایسا کیا کہ چادر کو زور سے کھینچا. اس چادر کے کنارے موٹے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس نے تکلیف دی، چادر کو کھینچا. حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر نشان پڑ گیا. اور صرف یہاں تک بات نہ رہی، اس عرابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے سخت جملے کہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا عرابی ہے، مجھے تکلیف بھی دی ہے، جسم کو بھی تکلیف ہوئی ہے، اور پھر سخت جملے بھی کہے. حضور علیہ السلام نے برداشت کیا، حضور نے درگزر کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو کچھ نہ کہا. اس نے کہا میں مال لینے آیا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مال تو اللہ دے ہی دیتا ہے. اب وہ جو عراقی تھا حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم سے بدلہ لیا جائے گا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے؟ تو وہ عرابی آگے سے کہنے لگا نہیں، بدلہ نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو جرم کرتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بدلے میں اس سے بدلہ لیا جاتا ہے. تو اس عرابی نے مسکرا کر کہا، اس نے کہا نہیں، مجھ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ اگر کسی نے برائی کی تو آپ نے پھر بھی اس سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل کا جو اصل پہلو ہے اس کو امت کے سامنے رکھا ہے اور آپ نے خود اس کا مظاہرہ فرمایا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اس عرابی کی یہ بات سنی آپ نے تبسم فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عرابی کے لیے ایک اونٹ کو جو سے
اور دوسرے ان کو کھجور سے بھر دو اور وہ اس کو دے دو، کیونکہ میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، یہ ہے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ، یہ ہے وہ حضور کا انداز زندگی کہ جو کافروں کو ایمان لانے پر مجبور کرتا تھا۔ یہ تھا حضور کا وہ انداز زندگی کہ جس کی وجہ سے کافر بھی حضور علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آج آپ چاہتے ہو کہ ہم بھی دشمنیوں کو ختم کر کے دوستیوں میں بدلے، تو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ وہ سیرت کیا ہے کہ آج ہم اپنے اندر صبر لائیں، کوئی بھی معاملہ ہو جلد بازی نہ کریں، کوئی بھی فیصلہ ہو وہ فیصلہ جلد بازی کے اندر نہ کیا جائے، بلکہ ہر وقت صبر و تحمل کا جو مظاہرہ ہے وہ کیا جائے۔ وہ کیسے ہوگا کہ اگر آپ کو کسی نے دکھ دیا ہے تو آپ دکھ کے بدلے دکھ نہ دو، اس نے دکھ دیا آپ اس کو سکھ دو، اس نے تکلیف دی آپ تکلیف کے بدلے تکلیف نہ دو بلکہ آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ زندگی میں بندے کی زندگی میں بڑے بڑے مراحل ایسے آتے ہیں کہ وہ بندے کے جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، وہ بندے جو ہر وقت آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان سے بدلہ لینے کا موقع بھی قدرت آپ کو دے دیتی ہے، لیکن آپ اس وقت کیا کریں؟ آپ اس وقت یہ نہ کہ اس نے کیا کیا تھا، بلکہ آپ یہ سوچیں میں نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ یہ سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں اس نے تو مجھے تکلیف دی تھی اور میں نے آج اس کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ اب یہ وہ انداز ہے کہ اگر آپ کا ہے دشمن اور آپ کے پاس موقع ہے انتقامی کارروائی کے لیے، تو آپ اس سے انتقامی کارروائی نہ لیں بلکہ آپ اس کو معاف کریں اور معاف کر کے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ آپ کا یہ جو انداز ہوگا یہ اس کے دل پر دستک دے گا، دیکھو تم نے کیا کیا اور وہ کیا کر رہا۔ تو یہ جو انداز آپ کا ہوگا یہ اس کو اس بات پر مجبور کر دے گا کہ وہ اپنے دل سے نفرت ختم کر کے آپ کے لیے اپنے دل میں محبت کو پیدا کر دے۔ اس واسطے بچوں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، اور اگر کوئی مثال کے طور پر آپ کے پاس آ کر کسی کی بات کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، ہم نے اس بات کی تصدیق نہیں کرنی، ہم نے نہیں سوچنا کہ شاید یہ بات ہوئی ہے یا بات نہیں ہوئی، ہم فوراً اپنے دل کے اندر ایسی نفرت کو جنم دے دیتے ہیں جو بار بار دلائل دینے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش کریں اگر کوئی آپ کو آ کر کسی کی بات بتائے فلاں نے یہ کہا، تو آپ اپنا ذہن اس وقت تک نہ بدلیں جب تک آپ بات کی تصدیق نہ کر دیں۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے دیتا ہے، برا کہہ دیتا ہے، کسی موقع پر آپ کی دل آزاری کر دیتا ہے، تو آپ کوشش کریں معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم ارشاد فرمائی، میرے محبوب نے فرمایا جب تمہیں کوئی دکھ دے تم اس کو معاف کر دو۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں، ابھی آپ بچے ہیں جو ابھی عادتیں بن جائیں گی، بعد میں وہی ساری زندگی چلتی رہے گی۔ ابھی سے اپنے دلوں کے اندر نفرت نہ پیدا کرو، بھائی بھائی کے بارے میں، بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں اور بھائی اپنی بہنوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوست و احباب کے بارے میں نفرت کو جنم نہ دو۔ اگر آج آپ نے نفرت کا سبق پڑھ لیا، اگر آج آپ نے نفرت کا جو مثال ہے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے مطابق چل پڑے، تو بیٹا آگے بڑی زندگی ہے، پھر آپ کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ پھر ہمیشہ کبھی تو بغض آئے گا، کبھی حسد آئے گا، کبھی نفرت ہوگی، کبھی لڑائی ہوگی، کبھی جھگڑا ہوگا، کبھی دوسروں پر طعن و تشنیع ہوگی۔ تو اگر آج سے اپنا ذہن صاف رکھو گے، اپنا دل انسانیت کے لیے صاف رکھو گے، تو پھر زندگی کے اور مواقع پر آپ کا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔
تو سارے بچے کوشش کرو گے بیٹا؟ ابھی سے اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنی فکر کو صاف رکھو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو آپ صاف رکھو۔ آج کی اس گفتگو میں والدین کے نام کی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو کہ بعد میں ناظرین اس کو سنیں گے، کہ آپ سے میری معتبانہ یہ گزارش ہے کہ آپ اولادوں کی تربیت کرتے وقت ہرگز انہیں نفرت کا پیغام نہ دیں۔ والدین اولادوں کے دلوں کے اندر نفرت خود پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جانا، فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کرنی، یہاں تک کہ ماموں ہو، خالہ ہو، چچا ہو، تایا ہو، سگا بھائی ہو، سگی بہن ہو، ان رشتوں سے والدین تربیت کرتے وقت وہ کہتے ہیں تم نے فلاں سے بات نہیں کرنی، تم نے فلاں کا ادب نہیں کرنا، تم نے فلاں کی بات کو نہیں سننا۔ تو جب تربیت کرتے وقت آپ اولاد کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ انہیں نفرت کا پیغام دے رہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد بڑے ہو کر وہ محبتوں کا درس دے گی؟ اس لیے والدین سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اولاد کی تربیت کرتے وقت خدارا امت مسلمہ اس وقت بے شمار مسائل کے اندر مبتلا ہے، ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے، تو آپ اپنے آپ پر رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں، امت مسلمہ کی ہاتھ پر رحم کریں اور معاشرے سے نفرتوں کا خاتمہ کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیسے نفرت کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ہر طرف نفرت کی غفلت ہے، تو بیٹا ہم نے تو اپنی قبر کے اندر اوروں کا حساب تو نہیں دینا، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم نے یہ جواب تو نہیں دینا کہ فلاں نفرت کرتا تھا اور ہم ختم نہیں کر پائے، ہم نے یہ حساب دینا ہے کہ میرے دل کے اندر نفرت تھی اور میں نے نفرت کو ختم کر دیا، میرا فلاں دشمن تھا اور میں نے اس کو معاف کر دیا، فلاں شخص کے اندر میرے لیے نفرت تھی اور میں نے اپنے اخلاق سے اس کو اپنا محب بنا لیا۔ تو بچوں آپ سارے کوشش کرو گے بیٹا؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے سے نفرتوں کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے معاشرے سے نفرتوں کا سارے بولو، ہم نے معاشرے سے نفرتوں کا، ہم نے محبتوں کو نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے معاشرے میں محبتوں کو، نفرتوں کو، آپ سارے اس میں کردار ادا کرو گے؟ کیسے کردار ادا کر پاؤ گے؟ کہ اس کو آپ نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو درس دیا الہی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سب کو اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔